کم لوگ کام کر رہے ہیں اور بہت کم لوگ ہیں جو پڑھانے کے حوالے سے کام کر رہے ہیں کہ اصل میں میڈیا کی جو بائنڈنگس ہیں وہ کیا ہوتی ہیں. اور آج کی مہمان شخصیت جو ہیں یہ بہت سارے کام ماشاءاللہ کرتے ہیں. ان کی انٹرنیٹ پہ آپ بلاگس بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایز اے ٹیچر اس وقت BNU میں یہ پڑھا رہی ہیں. اور وداؤٹ اینی مور ڈیلے ان کو انٹروڈکشن کرواتے ہیں آپ سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب یاسمین آفتاب. یاسمین آپ کو بہت بہت ویلکم کہتے ہیں CDSL میں. تھینک یو. یاسمین ایز اے ٹیچر ماشاءاللہ ابھی آپ کام کر رہی ہیں BNQ میں اور پبلک ریلیشن بھی پڑھاتی ہیں, میڈیا لاز بھی, اس کے علاوہ ایڈورٹائزنگ بھی پڑھاتی ہیں. بہت سارے میجر سبجیکٹس ہیں نا جو میڈیا سے ہی ریلیٹڈ ہیں. تو کیسا جا رہا ہے ایکسپیرینس BNQ میں؟ میں نے بہت انجوائے کیا ہے اور کر رہی ہوں کیونکہ بڑا ریوارڈنگ ایکسپیرینس ہوتا ہے جب آپ اپنا علم کسی کو دیں اور جب اسٹوڈینٹس رسپونڈ کرتے ہیں تو وہ بہت اچھا لگتا ہے. مزید انرجی آپ کو ملتی ہے. خصوصاً یہ وہ اسٹوڈنٹ ہیں جو کل کو میڈیا میں جائیں گے اور جا رہے ہیں, تو ایک صحیح سمت کا تعین کرنا, ان کو ایک صحیح ڈائریکشن دینا, کیونکہ آج کل جس طرح سے ہم جو کچھ دیکھتے ہیں میڈیا میں ہوتے ہیں بالکل وہ بعض اوقات دیکھ کے بہت رنج ہوتا ہے. تو کم از کم جو لوگ جائیں پڑھے ہم سے پڑھ کے وہ اس تمام چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جائیں. تو اس میں نہ کہ وہی جو ایک لگی لپٹی لائن ہے نا کہ آپ اسی کو فالو کرتے جائیں, پلئنگ گیم میں آتے جائیں اور وہ مطلب یہ تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہو رہا. آپ روز رات کو بیٹھتے ہیں دیکھتے ہیں اور وقت سو جاتے ہیں. آج کل آپ ٹی وی دیکھیے تو ٹی وی میں آپ کو سوائے پریشانی کے کچھ نہیں, سوائے ٹینشن اور پریشانی کی ایسی عادت ہوگی جسے نہ ہو اسے خود اداس ہو جاتا ہے. کیا مزے کا کچھ ملا نہیں, پریشانی نہیں, وہی انٹرٹینمنٹ. ہاں بالکل. تو یہ چیز جو ہے اس سے ایک پازیٹیو طرف ہماری میڈیا کو جانا چاہیے. ایڈورٹائزنگ کی فیلڈ میں میں نے آئی ہیو MA ان میس کام اور میں لائر بھی ہوں پروفیشن, وہ بھی میں نے کیا تھا. تو کئی برس میں نے ایڈورٹائزنگ کی فیلڈ میں کام کیا اور میری جو لاسٹ ایڈورٹائزنگ کی فیلڈ میں اسائنمنٹ تھی تو میں ایڈورٹائزنگ اینڈ سیلس پروموشن مینیجر کوکا کولا ساؤتھ ویسٹ ایشیا ریجن کا دفتر تب ہوتا تھا پاکستان میں. وہ میں ہینڈل کرتی تھی. تو بہت سارے ممالک کی ایڈورٹائزنگ اور سیلس پروموشن میں ساتھ تھی. اور تو بڑا گلیمرس کا تھوڑا نہیں بہت مشکل سبجیکٹ ہے, گلیمرس بالکل نہیں. اچھا, کیونکہ جس طرح سے آپ بیٹھی ہیں ادھر, اب کتنی تکلیفیں اور پرابلمس پیچھے ہوتے ہیں کہ آپ اور میں دونوں جاتے ہیں. اسی طرح سے آپ ایڈورٹیزمنٹ بناتے ہیں تو لوگ تو وہ چند سیکنڈ کا اشتہار دیتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے جو محنت آئیڈیاز آتے ہیں جو کے ساتھ آپ بحث اور وہ اس کو فائنلائز کرنا, اور وہ چند سیکنڈ کے پیچھے جتنے گھنٹوں کی ریکارڈنگ تو بہت ایک محنت کا کام. بالکل. ایک تو وہ چیز, اس کے بعد سے میڈیا لاس, آئی ایم پراؤڈ ٹو سے کہ ایک میڈیا لا اسپیشلسٹ کے طور پہ مجھ کو ادھر جانا جاتا ہے زیادہ, اور وہ ایک بہت فیسنیٹنگ سبجیکٹ ہے کیونکہ قانون جب بھی کوئی آتا ہے اس وقت کوئی نہ کوئی پولیٹیکل حالات ہوتے ہیں جس کی روشنی میں, جس کے امینڈمنٹ کی جاتی ہے ہوتا ہے یا ایڈیشن آتی ہے. جیسے سائبر لا کرائم ہے, جب وہ آیا پہلے ضرورت نہیں تھی, کمپیوٹر اتنا عام نہیں تھا. اب جب ہمارے بچے پڑھ کے نکلتے ہیں تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ سائبر کرائم کیا ہوتی ہے. ینگسٹرز ہمارے بہت کچھ حرکتیں ایک مذاق پرینک کرتے ہیں, ان کے کوئی مقصد نہیں ہوتا کہ وہ کوئی اس میں غلط بات کر رہے ہیں, ناٹ ریئلائزنگ کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ ایک کرائم ہے اور وہ ایک کرمنل ایکٹیویٹیز ان کے خلاف اس میں ہو سکتی ہے. قانون کا تو یہ حال ہے. سائبر لا سے بہت ہی لیٹسٹ ایک بات ہے نا, قانون تو ہم جو لکھا ہوا قانون ہے, جو عام کاغذ پہ لکھے ہوئے قانون ہے, ہم اس کا خیال نہیں کرتے. سائبر لا تو بہت ٹیکنالوجیکل ڈیجیٹل آگے کی بات ہوگی. ہماری تو عوام کو صحیح بات ہے, ہم لوگوں کو قانون فالو کرنے کی عادت ہی نہیں ہے. ہمارے آپ سڑکوں پر بہیویئر چیک کر لیں, ہمارے آپ معاشرتی رویوں کو دیکھ لیں, قانون کی دھجیاں ہی اڑاتے ہیں. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی یہ ہے جیسے ہر معاملے میں نہیں پر آپ دیکھیے کہیں پہ اگر آپ بینک چلے جائیے, اب اگر لائن بنی ہے تو کوئی لائن نہیں بنائے گا, سب کو اکٹھے. آپ کہیں چلے جائیے ہر جگہ آپ کو قانون پہ آپ بہیویئر دیکھیں, ہمیں انڈیکیٹر دینے کا کوئی عادت نہیں ہے, اوور ٹیک ہم کریں گے. یا پھر میڈیا لاز کی طرف ہم آئیں گے اور یہ باتیں بھی کریں گے کہ معاشرتی رجحان جو ہے وہ ہمارا کس حد تک اس کو فالو کرتے ہیں یا نہیں. پہلے آپ سے جانتے ہیں, بلکہ آپ کو بتا
ہے اور آپ لوگ یقیناً اس سوال میں ضرور دلچسپی لیتے ہوئے ہمیں ضرور بتائیے گا کہ کیا سمجھتے ہیں آپ. جو سوال آتا ہے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو بالکل پتا لگ گیا ہوگا کہ کن کا ذکر ہو رہا ہے. اوکے یاسمین, اسی نقطے سے ہم اپنی ڈسکشن کو دوبارہ آگے بڑھاتے ہیں کہ ہمارے جو ایک معاشرتی رویہ ہے نا وہ بالکل اپوزٹ ہے. قانون کی ہم باتیں تو بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن اس کو فالو کرنے میں ہم اور آپ کہیں پیچھے ہیں. ہم اوور آل ایک بات اگر کریں, لیکن اب پھر آگے سے آگے سائبر لاز بنانا, پھر اور زیادہ لاز بھی سامنے آنا, اور پولیٹیکل حالات پہ اور زیادہ لاز, پھر اتنے زیادہ لاز کا کیا فائدہ جب فالو ایک بھی نہیں ہوتا. اب یہ بڑا ایک وشیس سائیکل ہے جس میں ہم پھنس گئے, کیونکہ دیکھیے جتنے زیادہ قوانین ہوں گے اتنے زیادہ آپ لوپ ہولز پرووائڈ کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے اتنے قانون بنا دیے کہ میں اگر کوئی ایسی حرکت کرتی ہوں, میں کہوں گی دیکھیے بھائی عائشہ اس قانون کے تحت آپ نہیں پکڑ سکتی مجھے, اس قانون کے تحت نہیں. وہ ایک وشیس وہ ایک چیز ہو جاتی ہے. اصل چیز یہ ہوتی ہے لوگوں میں ایک اویئرنیس پیدا کرنا. ان کو بالکل آپ نے درست بات کی طرف اشارہ کیا کہ معاشرتی طور پہ اس مینٹل ایٹیٹیوڈ کی طرف لے کے آنا کہ آپ میں جو بھی لاز اس کو ایکسپٹ کرنے اور اس معاشرتی رویے کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا ضروری ہے یہ ہم آپ سے ڈسکس کریں گے. جناب پہلے آپ کو بتاتے ہیں آج کے بھاؤ. اور آج کے بھاؤ میں سب سے پہلے ذکر ہے جناب آپ کے ساتھ سبزیوں کا, سبزیاں اگر آپ خرید رہے ہیں تو پیاز دستیاب ہیں آپ کو کچھ اس ریٹ پہ کہ 18 روپے, ٹماٹر 18 روپے, ادرک 34 روپے میں, لہسن 42 روپے میں, شملہ مرچ 44 روپے میں, آلو 24 روپے میں, کدو آپ کو مارکیٹ میں دستیاب ہے 10 روپے میں, بھنڈی 24 روپے میں, کریلا 17 روپے میں, بینگن دستیاب ہے 10 روپے میں, اور خریدنے اگر کھیرے تو دستیاب ہے 34 روپے میں, ٹیڈے 39 روپے میں, توری 17 روپے, لیمو 94 روپے اور مرچ 29 روپے. سبزیوں کے بعد ساتھ ہی ذکر کر لیتے ہیں پھلوں کا کہ پھلوں کی خریداری میں آم آپ کو مارکیٹ میں دستیاب ہے کچھ اس حساب سے 74 روپے میں آم مل رہا ہے, سیب آپ کو مل رہا ہے 204 روپے میں, فالسا 94 روپے میں, انار دیسی دستیاب ہے جناب 104 روپے میں, آلو بخارا 84 روپے میں, اور کیلا دستیاب ہے مارکیٹ میں 84 روپے میں, کالا انگور مل رہا ہے 134 روپے میں, تربوز 15 روپے میں, آلو دستیاب ہے 64 روپے میں, اور آم سنجڑی بھی 69 روپیز میں. سبزیوں پھلوں کے ریٹ آپ جان لیجیے, اور اگر بیف یا مٹن پکانے کا موڈ ہے تو ان کے ریٹ بھی آپ کو بتا دیں فٹافٹ سے کہ بیف آپ کو مارکیٹ میں دستیاب ہے 342 پر کے جی اور مٹن 589 پر کے جی میں. زینب چوک کے ریٹ آپ نے جان لیے. بیف اور مٹن کے بعد اب ذکر کر لیں چکن کا, کہ چکن اگر پکانا ہے تو اس کا ریٹ کچھ حساب ہے کہ زندہ چکن آپ کو دستیاب ہے 142 روپے میں, اور چکن کا گوشت اگر آپ خریدنے جا رہے ہیں تو 206 روپے میں چکن کا گوشت دستیاب ہے. ساتھ ہی انڈوں کے ریٹ 67 روپیز پر ڈزن. گورمے کے ریٹ ہم نے آپ کو بتائے. کھانے پینے کی باتیں ہوئی جناب تمام, اور پراپرٹی کے ریٹ ڈسکس کرتے ہیں آپ کے ساتھ. پراپرٹی کے ریٹ کچھ اس طرح سے ہیں کہ اگر آپ لینے جا رہے ہیں